بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 149 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم صفت مشبہہ کی 18 صورتوں کی تفصیل پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتفصیلها حسن وجهه ثلاثة وكذلك حسن الوجه ثلاثة وحسن وجه الحسن وجهه الحسن الوجه الحسن وجه اثنان منها ممتنعان مثل الحسن الوجه والحسن وجه واختلف في حسن وجهه والبواقي ما كان فيه ضمير واحد منها أحسن وما كان فيه ضميران حسن وما لا ضمير فيه قبيح ومتى رفعت بها فلا ضمير فيها فهي كالفعل وإلا ففيها ضمير الموصوف فتؤنث وتثنى وتجمع واسم الفاعل والمفعول غير المتعدين مثل الصفة فيما ذكر۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وتفصیلها، اور اس کی تفصیل، ان صورتوں کی تفصیل یہ ہے۔ حسن وجہہ، وجہہ، یہ 3 صورتیں ہیں۔ ثلاثۃ، 3 صورتیں ہیں۔ وکذالک حسن الوجہ، اور اسی طرح حسن الوجہ میں بھی، اور حسن وجہ میں بھی، اور الحسن وجہ ہی، الحسن الوجہ، الحسن وجہ میں۔ اثنان منہا ممتنعان، اور ان میں سے 2 صورتیں ممتنع ہیں، جیسے الحسن الوجہ اور الحسن وجہ۔ واختلف فی حسن وجہ، اور حسن وجہ میں اختلاف کیا گیا ہے۔ والبواقی ما کان فیہ ضمیر واحد، اور باقی صورتوں میں سے جن میں ایک ضمیر ہو، منہا احسن، وہ احسن ہے۔ وما کان فیہا ضمیران حسن، اور جن میں 2 ضمیری ہو وہ حسن ہیں۔ وما لا ضمیر فیہ قبیح، اور جن میں کوئی ضمیر نہ ہو وہ قبیح ہے، برا ہے۔ ومتى رفعت بها فلا ضمیر فیہا، اور جب آپ رفع دیں صفت مشبہ کے ذریعے اس کے معمول کو، فہی کالفعل، تو صفت مشبہ میں کوئی ضمیر نہیں ہوگی، وہ فعل کے مانند ہوگا۔ وَإِلَّا فَفِيهَا ضمیر الموصوف، ورنہ تو اس میں موصوف کی ضمیر ہوگی۔ فَتُؤَنَّثُ وَتُثَنَّى وَتُجْمَعُ، پس اس صورت میں وہ موصوف کے مطابق مؤنث، تثنیہ و جمع لایا جائے گا۔ واسم الفاعل والمفعول غیر المتعدیین مثل الصفة فیما ذکر، اور اسم فاعل اور اسم مفعول اس حال میں کہ متعدی نہ ہو، صفت مشبہ کی طرح ہیں تمام امور کے اندر۔ آج کے درس کے اندر ہم جو صفت مشبہ کی 18 صورتیں ہیں ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ وتفصیلها، صاحب کتاب رحمہ اللہ نے ان تمام صورتوں کی مثالیں ایک ساتھ دے دی، پھر ان 18 قسموں کو حکم کے اعتبار سے 5 قسمیں میں تقسیم فرمایا ہے: ممتنع، مختلف فی، احسن، حسن، قبیح۔
اب مثالیں دیکھ لیں. پہلے مثالیں 3 دے دی ہیں جن کی 18 صورتیں بنتی ہیں اور اس کی تفصیل یہ ہے. پہلی صورت تو یہ ہے صفت مشبہ غیر معرب باللام ہو اور اس کا معمول مضاف مرفوع ہو جیسے حسن وجہ ہو. دوسری صورت یہ ہے صفت مشبہ غیر معرب باللام ہو اور اس کا معمول مضاف منصوب ہو جیسے حسن وجہ ہو. تیسری صورت یہ ہے صفت مشبہ غیر معرب باللام ہو اور اس کا معمول مضاف مجرور ہو جیسے حسن وجہی ہی. چوتھی صورت یہ ہے صفت مشبہ غیر معرب باللام ہو اور اس کا معمول معرب باللام مرفوع ہو جیسے حسن الوجہ ہو. پانچویں صورت یہ ہے صفت مشبہ غیر معرب باللام ہو اور اس کا معمول معرب باللام منصوب ہو جیسے حسن الوجہ. چھٹی صورت یہ ہے کہ صفت مشبہ غیر معرب باللام ہو اور اس کا معمول معرب باللام مجرور ہو جیسے حسن الوجہ. ساتویں صورت یہ ہے کہ صفت مشبہ غیر معرب باللام ہو اور اس کا معمول مرفوع اضافت و لام سے خالی ہو جیسے حسن وجہ. اور آٹھویں صورت یہ ہے کہ صفت مشبہ غیر معرب باللام ہو اور اس کا معمول منصوب اضافت اور الف لام سے خالی ہو جیسے حسن وجہن. نویں صورت یہ ہے صفت مشبہ غیر معرب باللام ہو اور اس کا معمول مجرور اضافت اور الف لام سے خالی ہو جیسے حسن وجہن. یہ 9 شکلیں صفت مشبہ غیر معرب باللام کی ہیں. اسی طرح صفت مشبہ معرب باللام کی بھی 9 شکلیں. 10ویں صورت یہ ہے کہ صفت مشبہ معرب باللام ہو اور اس کا معمول مضاف مرفوع ہو جیسے الحسن وجہ ہو. 11ویں صورت یہ ہے صفت مشبہ معرب باللام ہو اور اس کا معمول مضاف منصوب ہو جیسے الحسن وجہ ہو. 12ویں صورت یہ ہے کہ صفت مشبہ معرب باللام ہو اور اس کا معمول مضاف مجرور ہو جیسے الحسن وجہی. 13ویں صورت یہ ہے صفت مشبہ معرب باللام ہو اور اس کا معمول معرب باللام مرفوع ہو جیسے الحسن الوجہ ہو. 14ویں صورت یہ ہے کہ صفت مشبہ معرب باللام ہو اور اس کا معمول معرب باللام منصوب ہو جیسے الحسن الوجہ. اور 15ویں صورت یہ ہے کہ صفت مشبہ معرب باللام ہو اور اس کا معمول معرب باللام مجرور ہو جیسے الحسن الوجہ ہو. 16ویں صورت یہ ہے کہ صفت مشبہ معرب باللام ہو اور اس کا معمول مرفوع اضافت و لام سے خالی ہو جیسے الحسن وجہ. اور 17ویں صورت یہ ہے کہ صفت مشبہ معرب باللام ہو اور اس کا معمول منصوب ہو اضافت و لام سے خالی ہو جیسے الحسن وجہن. 18ویں صورت یہ ہے صفت مشبہ معرب باللام ہو اور اس کا معمول مجرور ہو اضافت و لام سے خالی ہو جیسے الحسن وجہن. یہ 18 صورتیں ہو گئی ہیں، 18 شکلیں ہیں. اب صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے ان کو 5 قسموں میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 2 صاحب کافیہ فرماتے ہیں اسنان منہا ممتنعان. تو وہ 5 صورتیں کون سی ہیں؟ ایک ممتنع، دوسری مختلف فی، تیسری احسن، چوتھی حسن اور 5ویں کبھی ہے. تو ممتنعان 2 ہیں. ممتنع ان میں 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت وہ ہے جس میں صفت مشبہ معرب باللام ہو اور اس کا معمول مضاف مجرور ہو جیسے الحسن وجہی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ صفت مشبہ معرب باللام ہو اور اس کا معمول مجرور اضافت اور الف لام سے خالی ہو جیسے الحسن وجہ.
ممتنع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں صفت مشبہ کی اس کے معمول کی طرف اضافت لفظیہ ہوگی، اور اضافت لفظیہ وہاں جائز ہوتی ہے جہاں اس کا فائدہ حاصل ہو، اور اضافت لفظیہ کا فائدہ کیا ہے؟ تخفیف ہے، جبکہ یہاں پہلی صورت میں اضافت کی وجہ سے کوئی فائدہ یعنی تخفیف حاصل نہیں ہوئی، نہ مضاف سے تنوین یا قائم مقام تنوین نون تثنیہ اور نون جمع حذف ہوا، اور نہ مضاف الیہ سے ضمیر حذف ہوئی، لہٰذا یہ اضافت جائز نہیں ہوگی۔ اور دوسری صورت میں اگرچہ مضاف الیہ سے ضمیر کے حذف ہونے کی شکل میں تخفیف تو حاصل ہو گئی ہے، لیکن چونکہ علماء نحو کے ہاں معرفہ کی نکرہ کی طرف اضافت کو جائز قرار نہیں دیتے، یا معرفہ کی نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف اضافت ہے۔ دیکھ لیجئے کتاب میں مثال ہے والحسن وجہن، تو معرفہ کی نکرہ کی طرف اضافت جائز نہیں قرار دیتے، اور یہ اضافت بھی جائز نہیں ہے۔ واختلف فی حسن وجہہ، ایک صورت میں اختلاف کیا گیا ہے، یعنی وہ صورت جس میں صفت مشبہ غیر معرب باللام ہو اور اس کا معمول مضاف ہو اور مجرور ہو، جیسے حسن و وجہہ، یہ صورت مختلف فی ہے۔ امام سیبویہ اور بصریین کہتے ہیں یہ صورت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں صفت مشبہ اور اس کے معمول دونوں کا مصداق ایک ہے، لہٰذا اگر یہاں صفت مشبہ کی اضافت اس کے معمول کی طرف کی جائے تو شے کی خود اس کی ذات کی طرف اضافت کرنا لازم آئے گا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور کوفیین کہتے ہیں یہ صورت صحیح ہے، اس لیے کہ اس صورت میں صفت مشبہ اپنے معمول کی بنسبت عام ہوتے ہیں، لہذا صفت مشبہ کی اس کے معمول کی طرف اضافت کرنے کی صورت میں شے کی خود اس کی ذات کی طرف اضافت کرنا لازم نہیں آئے گا۔ والبواقی ما کان فیہ ضمیر واحد منہ احسن، اور تیسری قسم احسن ہے۔ احسن وہ صورتیں ہیں جن میں موصوف کی طرف لوٹنے والی ایک ضمیر ہو، خواہ وہ ضمیر صفت مشبہ میں ہو یا اس کے معمول میں ہو، اور اس طرح کی آپ حضرات نے دیکھی ہیں کہ کل 9 صورتیں بنتی ہیں۔ 9 صورتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی 9 صورتیں ہیں کہ صفت مشبہ معرب باللام ہو اور اس کا معمول معرب باللام منصوب ہو، جیسے الحسن الوجہ۔ دوسری صورت صفت مشبہ معرب باللام ہو اور اس کا معمول معرب باللام مجرور ہو، جیسے الحسن الوجہ۔ تیسری صورت صفت مشبہ معرب باللام ہو اور اس کا معمول منصوب اضافت و لام سے خالی ہو، جیسے الحسن وجہن۔ چوتھی صورت صفت مشبہ غیر معرب باللام ہو اور اس کا معمول معرب باللام ہو اور منصوب ہو، جیسے حسن الوجہ۔ پانچویں صورت صفت مشبہ غیر معرب باللام ہو اور اس کا معمول معرب باللام مجرور ہو، جیسے حسن الوجہ۔ اور چھٹی صورت صفت مشبہ غیر معرب باللام ہو اور اس کا معمول منصوب ہو اضافت و لام سے خالی ہو، جیسے حسن وجہن۔ اور آٹھویں صورت صفت مشبہ معرب باللام ہو اور اس کا معمول مضاف مرفوع ہو، جیسے کہ الحسن وجہہ۔ نویں صورت یہ ہے کہ صفت مشبہ غیر معرب باللام ہو اور اس کا معمول مضاف ہو مرفوع ہو، جیسے حسن وجہہ۔ تو اس میں پہلی 7 صورتوں میں صفت مشبہ میں ضمیر ہوتی ہے، اس کے معمول نہیں ہوتی، اور آخر کی 2 صورتوں میں صفت مشبہ کے معمول میں ضمیر ہوتی ہے، صفت مشبہ میں نہیں ہوتی۔ آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَمَا كَانَ فِي ضَمِيرَانِ حَسَنٌ وَمَا لَا ضَمِيرَ فِي قَبِيحٌ۔ 2 صورتیں اور ہیں،
حسن۔ حسن وہ صورتیں ہیں جن میں موصوف کی طرف لوٹنے والی دو ضمیریں ہوں، ایک ضمیر صفت مشبہ میں ہو، دوسرے اس کے معمول میں۔ اس طرح کی کل دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ صفت مشبہ معرب باللام ہو اور اس کا معمول مضاف منصوب ہو، جیسے الحسن وجہا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ صفت مشبہ غیر معرب باللام ہو اور اس کا معمول مضاف منصوب ہو، جیسے حسن وجہا ہو۔ پانچویں صورت کبھی کی ہے۔ کبھی وہ صورتیں ہیں جن میں موصوف کی طرف لوٹنے والی کوئی ضمیر نہ ہو، نہ صفت مشبہ میں ہو اور نہ اس کے معمول میں ہو، اور یہ کل 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، صفت مشبہ معرب باللام ہو اور اس کا معمول معرب باللام مرفوع ہو، جیسے الحسن الوجہ ہو۔ نمبر 2، صفت مشبہ معرب باللام ہو اور اس کا معمول مرفوع ہو لیکن اضافت و لام سے خالی ہو، جیسے الحسن وجہ۔ اور نمبر 3، صفت مشبہ غیر معرب باللام ہو اور اس کا معمول معرب باللام مرفوع ہو، جیسے حسن الوجہ۔ نمبر 4، صفت مشبہ غیر معرب باللام ہو اور اس کا معمول مرفوع اضافت و لام سے خالی ہو، مرفوع ہو لیکن اضافت و لام سے خالی ہو، جیسے حسن وجہ۔ اب یہ صورتیں جتنی بھی ہیں صفت مشبہ کی، وہ 18 کی 18 صورتوں کو اس نقشے کے اندر جمع کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ان صورتوں کو جو احسن ہیں، جو حسن ہیں، جو ممتنع ہیں اور جو کبھی ہیں اور جو مختلف فی ہیں، ساتھ ان کی یہاں پہ وضاحت ہو گئی ہے۔ اس طرح صفت مشبہ، پھر اس کی بعد اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک معرب باللام، دوسری غیر معرب باللام۔ معرب باللام الحسن، غیر معرب باللام حسن۔ پھر الحسن کی 3 صورتیں ہیں، اور اسی طرح حسن جو غیر معرب باللام ہے اس کی بھی 3 صورتیں ہیں، جو تفصیل کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے۔ آپ ذرا اس نقشے پہ نظر دہرائیے، انشاءاللہ آپ کو 18 کی 18 صورتیں اور اس کی 5 اقسام سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو یہاں تک اس سبق کو مکمل کر لیتے ہیں، اور باقی جو اس کا سبق کا دوسرا حصہ ہے وہ اگلے سبق کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔